شب برات کو جاگنے والے اور اگلے دن روزہ رکھنے والے ابھی رک جائیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ جسے ثواب سمجھ کر رہے ہیں اس کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے مختلف ہو۔ آج میں آپ کو وہ سچ بتانے جا رہا ہوں جو بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ کیا واقعی اس رات جاگنا منع ہے؟ اور کیا 15 شعبان کا روزہ رکھنا کوئی رسم ہے یا حقیقت؟ ویڈیو کے آخر تک آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ آج کی رات آسمان دنیا پر ایک لسٹ لائی جاتی ہے، ایک ایسی فہرست جس میں آپ کا، میرا اور ہم سب کا نام موجود ہے۔ اس لسٹ میں لکھا ہوتا ہے کہ اس سال کس کو رزق ملے گا اور کس کا رزق چھین لیا جائے گا، کون زندہ رہے گا اور کس کا نام اس دنیا سے مٹ جائے گا۔ لیکن دوستو، کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے جو شب برات کو صرف جاگنے اور روزہ رکھنے کو کافی سمجھ لیتے ہیں؟ آج میں آپ کو وہ سچ بتاؤں گا جو شاید آج تک کسی نے نہیں بتایا۔ شب برات کو جاگنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سن لیں، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ پوری رات جاگیں، نفل پڑھیں، تسبیح کریں، لیکن صبح آپ کا ہاتھ خالی ہو۔ ایسا کیوں ہے؟ وہ کون سے 6 بد نصیب لوگ ہیں جن کی طرف اللہ اس معافی والی رات میں بھی نہیں دیکھتا؟ دوستو، آپ پریشان ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، گھر میں لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہوتے، رزق میں برکت نہیں رہی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک رات جاگ لیا تو سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن میرے بھائیوں اور بہنوں، توبہ تب تک قبول نہیں ہوتی جب تک آپ کا دل صاف نہ ہو۔ آج کی اس چند منٹ کی ویڈیو میں آپ کو وہ حقائق بتاؤں گا جو قرآن و سنت کی روشنی میں 100% سچے ہیں۔ میں آپ کو کسی فرقے کی بات نہیں بتاؤں گا، میں آپ کو وہ بتاؤں گا جو آپ کے ایمان کو بچا سکتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ شب برات کو اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق کی بخشش فرما دیتا ہے سوائے ان بد نصیبوں کے۔ دوستو، اب جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں نا، اسے سن کر شاید آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ شب برات کی رات جب اللہ کی رحمت سمندر کی لہروں کی طرح ٹھاٹھیں مار رہی ہوتی ہے، جب بخشش کی سیل لگی ہوتی ہے، عین اسی وقت کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی دعا فرشتے لے کر اوپر جا ہی نہیں پاتے۔ وہ کون سے گناہ ہیں جو دعا کے پر کاٹ دیتے ہیں؟ دوستو، اس لسٹ میں سب سے پہلا نام اس شخص کا ہے جسے ہم اپنے معاشرے کا بہت شریف انسان سمجھتے ہیں۔ یہ وہ شخص ہے جو شاید تہجد بھی پڑھتا ہو، جس کی پیشانی پر سجدوں کا نشان بھی ہو، لیکن اس کے سینے کے اندر ایک ایسا ناسور چھپا ہے جو اس کی تمام نیکیوں کو دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے۔ وہ شخص ہے کینہ پرور، یعنی وہ انسان جو اپنے دل میں دوسروں کے لیے دشمنی اور بغض کا بوجھ لے کر پھرتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ شب برات کی رات جب اللہ کی رحمت کا دریا جوش مارتا ہے تو فرشتے ہر پکارنے والے کی دعا عرش تک لے جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ اس شخص کے پاس پہنچتے ہیں، اللہ کی طرف سے ایک حکم آتا ہے جو فرشتوں کو بھی حیران کر دیتا ہے۔ حکم ہوتا ہے کہ اس کی دعا کو روک دو، اسے تب تک معاف نہ کرنا جب تک یہ اپنے اس بھائی کو معاف نہ کر دے جس سے یہ ناراض بیٹھا ہے۔ دوستو، یہ بات سننا تو آسان ہے لیکن اسے سمجھنا بہت مشکل ہے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ میرا حق مارا گیا، میں کیسے معاف کروں؟ لیکن یاد رکھیے، اللہ کے ہاں صلح کا مقام کتنا بلند ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ایک دفعہ 2 ایسے انسانوں کا تذکرہ ہوا جو سالوں سے ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے تھے۔ ان میں ایک بہت بڑا عابد تھا، دن رات عبادت میں گزارتا تھا۔ ایک دفعہ ایک بزرگ نے اسے نصیحت کی کہ بھائی، یہ جو تم نے دل میں گرہ باندھی ہوئی ہے اسے کھول دو۔ وہ شخص کہنے لگا، وہ مجھ سے معافی مانگنے آئے تو میں معاف کر دوں گا، میرا کیا قصور ہے؟ وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ شب برات کی ایک ایسی ہی مبارک رات آئی۔ وہ شخص مصلی پر بیٹھا آنسو بہا رہا تھا، اسے پورا یقین تھا کہ آج اس کی بخشش ہو جائے گی، لیکن اسی رات اس بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ اس عابد کی تمام نیکیاں ایک سیاہ دھوئیں کی طرح آسمان کی طرف جا رہی ہیں، لیکن ایک دیوار سے ٹکرا کر واپس آ رہی ہیں۔ بزرگ نے پوچھا، یا اللہ، یہ تو تیرا اتنا بڑا عبادت گزار ہے، اس کی دعا کیوں نہیں سنی جا رہی؟ تو جواب ملا، جس دل میں میرے بندوں کے لیے جگہ نہیں، اس دل میں میری رحمت کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں۔ دوستو، ذرا رک کر سوچئے،
کہیں آپ کے موبائل کی بلاک لسٹ میں وہ رشتہ دار تو موجود نہیں جسے آپ نے صرف اپنی انا کی خاطر رشتہ توڑ دیا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ آج رات تسبیح تو گھمائیں گے لیکن آپ کا دل ابھی تک اس پرانی لڑائی کی آگ میں جل رہا ہے؟ یاد رکھیے، شب برات کی اصل عبادت نفل نہیں بلکہ وہ فون کال ہے جو آپ اپنے اس ناراض رشتہ دار کو کریں گے اور کہیں گے کہ اللہ کی خاطر میں نے تمہیں معاف کیا، تم بھی مجھے معاف کر دو۔ اگر آپ نے یہ کر لیا تو یقین مانیے آپ کو ایک نفل پڑے بغیر بھی وہ مل جائے گا جو پوری رات جاگنے والوں کو نہیں ملے گا۔ لیکن دوستو، یہ تو صرف پہلا شخص تھا، ابھی دوسرا وہ بد نصیب باقی ہے جس کا جرم کینے سے بھی بڑا ہے اور جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت اس کے گھر کے دروازے سے واپس پلٹ جاتی ہے۔ وہ کون ہے؟ اور اس کا تعلق آپ کے اپنے گھر کے اس کمرے سے ہے جہاں سے آپ کی جنت کا راستہ نکلتا ہے۔ کیا آپ تیار ہیں اس دوسرے سچ کو جاننے کے لیے؟ دوسرا وہ شخص ہے جس کے والدین اس سے ناراض ہیں۔ ناظرین، یہ وہ گناہ ہے جو انسان کی پچھلی تمام نیکیوں پر پانی پھیر دیتا ہے۔ شب برات کی رات جب رحمتوں کی بارش ہو رہی ہوتی ہے تو ایک پکارنے والا پکارتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا، لیکن والدین کے نافرمان کے لیے عرش کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اب دوستو ذرا سوچئے، وہ رب جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، وہ اس شخص کو کیسے معاف کرے گا جس نے اپنی ماں کو رلایا ہو؟ ایک نوجوان کا قصہ تاریخ میں ملتا ہے جو بہت عبادت گزار تھا، لیکن اس کی ماں اسے ایک معمولی بات پر ناخوش تھی۔ جب اس کا آخری وقت آیا تو وہ کلمہ نہیں پڑھ پا رہا تھا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، کیا اس کی ماں زندہ ہے؟ معلوم ہوا کہ وہ زندہ ہے لیکن ناراض ہے۔ جب اس کی ماں نے اپنے بیٹے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر معاف کیا، تب جا کر اس کی زبان سے کلمہ جاری ہوا۔ میرے بھائیوں، اگر آج کی رات آپ کے والدین آپ سے دکھی ہیں تو آپ کے مصلے پر بہنے والے آنسو اللہ کو نہیں بھائیں گے۔ اس سے پہلے کہ آپ تسبیح اٹھائیں، اپنے ماں باپ کے پاؤں پکڑ کر انہیں منا لیں۔ یاد رکھیے، جس کی جنت زمین پر ناراض ہو اسے آسمان سے معافی نہیں ملتی۔ اب دوستو، تیسرا بد نصیب وہ ہے جو نشے کی لت میں مبتلا ہے۔ اللہ پاک ہے اور وہ پاکیزگی کو پسند کرتا ہے۔ جو شخص اللہ کی دی ہوئی عقل کو دھوئیں اور نشے میں اڑا دے، وہ اس مبارک رات کی قدر کیا جانے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نشے کا عادی اس رات اللہ کی خاص رحمت سے محروم رہتا ہے۔ اگر آپ یا آپ کا کوئی پیارا اس دلدل میں ہے تو آج کی رات بہترین وقت ہے اس زہر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کا، ورنہ یہ غفلت آپ کو اس عظیم رات کے اجر سے کاٹ دے گی۔ دوستو، چوتھا شخص وہ ہے جو قطع رحمی کرتا ہے، یعنی اپنے خون کے رشتوں سے ناتا توڑ لیتا ہے۔ آج کل ہم معمولی جائیداد یا انا کی خاطر بھائی سے بھائی اور بہن سے بہن جدا ہے۔ دوستو، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ رشتہ داری اللہ کے عرش کو پکڑ کر کہتی ہے کہ یا اللہ، جو مجھے جوڑے تو اسے جوڑ دے، جو مجھے توڑے تو اسے توڑ دے۔ اب آپ خود سوچیں، جس سے اللہ کا تعلق ٹوٹ گیا اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اس سے پہلے کہ آپ نوافل شروع کریں، اپنے ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنے کی نیت کریں۔ اور آخر میں وہ دو لوگ، ایک وہ جس نے کسی کا ناحق خون بہایا ہو یا کسی کا دل اتنا دکھایا ہو کہ وہ جیتے جی مر گیا ہو، اور دوسرا وہ جو تکبر کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ بڑائی میری چادر ہے، جو اسے چھیننے کی کوشش کرے گا میں اسے تباہ و برباد کر دوں گا۔ جس کے دل میں غرور ہے اس کے لیے عاجزی کی اس رات میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ دوستو، یہ وہ 6 لوگ ہیں جن کی فہرست آج رات تیار کی جاتی ہے، لیکن اب سوال یہ ہے، کیا ان کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو گیا؟ اور وہ جو آپ نے سنا ہے کہ شب برات کو جاگنا اور روزہ رکھنا منع ہے، اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ واقعی اسلام میں منع ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور کہانی ہے؟ یہ جاننے کے لیے ویڈیو کا اگلا حصہ دیکھنا آپ کے لیے فرض ہے، کیونکہ اب میں وہ پردہ اٹھانے والا ہوں جو آپ کو سچ اور جھوٹ میں فرق سمجھا دے گا۔ دوستو، اب ہم اس سوال کی طرف آتے ہیں جس نے سوشل میڈیا پر ایک بحث چھیڑ رکھی ہے کہ کیا شب برات کی رات جاگنا منع ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ محض ایک رسم ہے اور کچھ اسے نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت ان دونوں کے درمیان چھپی ہوئی ہے۔ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کو اللہ کی عبادت کے لیے جاگنے سے منع نہیں فرمایا۔
اصل ممانعت اس طریقے سے ہے جو ہم نے خود بنا لیا ہے۔ اگر آپ اس رات کو ایک میلے کی طرح مناتے ہیں، گلیوں میں گھومتے ہیں، پٹاخے چھوڑتے ہیں یا مساجد میں ہجوم کر کے صرف شور و غل کرتے ہیں، تو یقین جانیے ایسا جاگنا نہ صرف منع ہے بلکہ گناہ کا باعث بھی بن سکتا ہے، کیونکہ اللہ شور سے نہیں ٹوٹے ہوئے دل کی خاموش پکار سے ملتا ہے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس رات کو تقدیر کی رات کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ وہ رات ہے جب اگلے 1 سال کے فیصلے فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ اب ذرا تصور کریں، ایک طرف فرشتوں کے ہاتھ میں آپ کے رزق، آپ کی صحت اور آپ کی زندگی کا قلم ہے، اور دوسری طرف آپ غفلت کی نیند سو رہے ہوں، یا پھر آپ باہر سڑکوں پر وقت ضائع کر رہے ہوں۔ ہم دنیا کے معمولی امتحان کے لیے پوری رات جاگ کر تیاری کرتے ہیں، تو کیا اس رات کے لیے نہیں جاگ سکتے جب کائنات کا سب سے بڑا فیصلہ ہونا ہے؟ انسانی فطرت ہے کہ جب تک اسے اپنی محرومی کا احساس نہ ہو وہ تڑپتا نہیں ہے، بالکل اسی طرح جیسے ایک شخص کا معاملہ سامنے آیا جو بہت پریشان حال تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میں نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، میری زندگی کے گھرے ہوئے بادل نہیں چھٹ رہے۔ کسی نے اسے مشورہ دیا کہ بھائی تم سب کے دروازے کھٹکھٹا چکے، کبھی اس کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا ہے جو رات کے آخری پہر آسمان دنیا پر آ کر آواز دیتا ہے؟ اس شخص نے شب برات کی رات کو غنیمت جانا، وہ باہر کسی مجمع کا حصہ نہیں بنا بلکہ اس نے اپنے گھر کے ایک اندھیرے کونے میں مصلی بچھایا۔ وہ کہتا ہے کہ شروع میں میرا جی نہیں لگ رہا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے اپنے گناہوں کو یاد کر کے پہلا آنسو گرایا، مجھے لگا جیسے میرے سینے سے بوجھ ہٹ گیا ہے۔ اس نے اس رات وہ سکون پایا جو اسے کروڑوں روپے خرچ کر کے بھی نہیں ملا تھا۔ صبح ہوتے ہی اس کے حالات ایسے بدلے جیسے کبھی کوئی پریشانی تھی ہی نہیں۔ دوستو، یہ ہے اس رات جاگنے کا اصل مقصد، یعنی اپنے رب سے ڈائریکٹ جڑ جانا۔ تو دوستو پھر صحیح طریقہ کیا ہے؟ کیا ہم پوری رات نفل پڑھیں؟ یاد رکھیے دین میں جبر نہیں ہے۔ اگر آپ 2 رکعت بھی پورے اخلاص سے پڑھ لیں تو وہ 1000 رکعت سے بہتر ہیں۔ جتنا ہو سکے تنہائی میں رہیں۔ پچھلے 1 سال میں جو غلطیاں کی ان پر اللہ سے شرمندگی کا اظہار کریں، صرف اپنے لیے نہیں بلکہ پوری امت کے لیے دعا کریں۔ کیا آپ جانتے ہیں جب آپ دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں تو فرشتے آپ کے حق میں آمین کہتے ہیں، اور فرشتوں کی آمین کبھی رد نہیں ہوتی۔ دوستو رات تو ہم نے گزار لی، توبہ بھی کر لی، لیکن اب سب سے بڑا سوال، کیا اگلے دن کا روزہ رکھنا سنت ہے یا صرف ایک روایت؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ روزہ رکھنا منع ہے، جبکہ لاکھوں لوگ اسے عقیدت سے رکھتے ہیں۔ اس روزے کی اصل حقیقت کیا ہے، اور وہ کون سی حدیث ہے جسے ہم غلط سمجھتے ہیں؟ یہ وہ حصہ ہے جو آپ کی اس رات کی پوری محنت کو مکمل کرے گا۔ کیا آپ تیار ہیں روزے کے بارے میں وہ سچ جاننے کے لیے جو آپ کی غلط فہمیاں دور کرے گا؟ دوستو اب میں آپ کو اس رات کی وہ تصویر دکھانے جا رہا ہوں جس کے بعد آپ کے تمام سوالات ختم ہو جائیں گے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا اس رات کی کوئی اہمیت ہے؟ تو ذرا اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ بات سن لیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بستر پر موجود نہ پایا۔ مجھے فکر ہوئی، میں آپ کو تلاش کرنے نکل پڑی۔ اندھیری رات تھی، خاموشی کا عالم تھا۔ میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے مدینہ کے قبرستان جنت البقیع جا پہنچی۔ میرے پیارے دوستو ذرا تصور تو کیجئے، آدھی رات کا وقت ہے اور کائنات کا سب سے عظیم انسان ایک اجاڑ قبرستان میں اکیلا کھڑا ہے۔ میں نے کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھایا ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے دیکھا تو فرمایا، عائشہ کیا تمہیں یہ خوف تھا کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری حق تلفی کریں گے؟ یعنی میں کسی اور زوجہ کے گھر چلا گیا ہوں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا خیال کچھ ایسا ہی تھا۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ بات ارشاد فرمائی جو آج ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، عائشہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، یعنی کہ شب برات ہے۔ آج اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ دوستو ذرا غور کیجئے، جس ہستی کے قدموں کی دھول جنت ہے،
جن کے صدقے کائنات بنی، وہ اس رات قبرستان جا کر امت کے لیے رو رو کر دعائیں مانگ رہے ہیں، اور ہم اس رات کو صرف پٹاخوں، حلووں اور غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ کیا ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان آنسوؤں کی قدر نہیں کرنی چاہیے؟ اس واقعے سے ہمیں دو باتیں سمجھ آتی ہیں۔ پہلی بات، اس رات قبرستان جانا اور فوت شدگان کے لیے دعا کرنا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ دوسری بات، یہ رات میلے لگانے کی نہیں بلکہ تنہائی میں اپنے گناہوں پر رونے کی رات ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کریں، کیا آپ اس رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہیں، یا ان رسموں کے پیچھے جو ہمیں دین سے دور کر رہی ہیں؟ لیکن یہاں ایک اور بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات اتنی عبادت کی، اتنے آنسو بہائے، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلے دن کا روزہ بھی رکھا تھا، یا یہ روزہ رکھنا بعد کی ایجاد ہے؟ دوستو، اب ہم ویڈیو کے اس سب سے متنازع یعنی کنٹروورشل حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں، جس کا ٹائٹل آپ نے شروع میں دیکھا تھا کہ روزہ رکھنا منع ہے۔ کیا واقعی یہ روزہ رکھنا منع ہے؟ اب جو سچ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ آپ کے تمام شکوک و شبہات کو جڑ سے ختم کر دے گا۔ اب ہم اس سوال کا جواب ڈھونڈیں گے جس نے آپ کو اس ویڈیو پر کلک کرنے پر مجبور کیا۔ کیا شب برات کا روزہ رکھنا منع ہے؟ سوشل میڈیا پر آپ نے بہت سے بیانات سنے ہوں گے۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ بدعت ہے، کوئی کہتا ہے کہ اس کا ثواب 1000 روزوں کے برابر ہے، لیکن سچ ان دونوں باتوں کے درمیان کہیں چھپا ہوا ہے۔ آئیے آج دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ اسلام میں کسی بھی نفلی نیکی سے منع نہیں کیا گیا۔ اگر کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے تو اللہ اسے محروم نہیں کرتا، تو پھر یہ منع ہے کی آوازیں کیوں اٹھتی ہیں؟ دراصل منع اس بات سے کیا جاتا ہے کہ آپ اس روزے کو فرض یا واجب سمجھ لیں۔ اگر آپ یہ سوچ کر روزہ رکھتے ہیں کہ اگر نہیں رکھا تو گناہ ہوگا یا اس کے بغیر شب برات مکمل نہیں ہوتی، تو یہاں سے غلطی شروع ہوتی ہے۔ دین میں اپنی طرف سے کسی چیز کو لازمی قرار دینا درست نہیں ہے۔ اب ذرا اس حدیث پر غور کریں جو سنن ابن ماجہ میں موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو رات کو عبادت کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ اگرچہ محدثین کے نزدیک اس حدیث کی سند کمزور ہے، لیکن یاد رکھیے فضائل اعمال میں ایسی احادیث کو تمام مکتبہ فکر کے علماء قبول کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا معمول کیا تھا؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام شعبان کے مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو یعنی کہ ایام بیض کے روزے رکھنے کی تلقین فرماتے تھے۔ تو اگر آپ 15 شعبان کا روزہ اس نیت سے رکھتے ہیں کہ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ مہینہ ہے اور یہ مغفرت کا دن ہے، تو یقین جانیے آپ کو اس کا اجر ضرور ملے گا۔ دوستو، ایک دفعہ ایک سادہ لوح انسان ایک عالم کے پاس گیا اور پوچھا کہ حضرت، میں نے سنا ہے کہ شب برات کا روزہ رکھنا منع ہے، کیا میں گناہ کر رہا ہوں؟ عالم نے مسکرا کر پوچھا، تم نے روزہ کیوں رکھا؟ اس نے جواب دیا، صرف اس لیے کہ آج کا دن بڑا مبارک ہے اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرا نامہ اعمال اللہ کے سامنے پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ عالم نے فرمایا کہ بھائی، جس کی نیت اتنی پاکیزہ ہو اس کا رب اسے کبھی منع نہیں کرتا۔ ممانعت ان لوگوں کے لیے ہے جو اسے صرف ایک رسم بنا لیتے ہیں یا اس کی آڑ میں دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ روزہ رکھنا منع نہیں ہے۔ اگر آپ نفل سمجھ کر اور اللہ کی رضا کے لیے رکھتے ہیں تو یہ سعادت کی بات ہے۔ جاگنا منع نہیں ہے۔ اگر آپ تنہائی میں توبہ کے لیے جاگتے ہیں تو یہ نجات کا راستہ ہے۔ لیکن کیا منع ہے؟ پٹاخے، ہنگامہ، شور اور وہ تمام کام جو اس رات کے تقدس کو پامال کریں۔ دوستو، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کیا معلوم اگلی شب برات ہم قبروں کے اندر ہوں۔ دوستو، آج کی یہ چند منٹ کی ویڈیو اگر آپ کے دل میں ذرا سی بھی تبدیلی لے کر آئی ہے تو کامنٹ میں سبحان اللہ لکھ کر اپنی حاضری ضرور لگوائیں اور اس پیغام کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ کیا پتہ آپ کے ایک شیئر سے کسی کی توبہ قبول ہو جائے اور آپ کی بخشش کا سامان بن جائے۔ دوستو، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام نیچے کامنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔
ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی، اپنے بھائی کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.